السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف کلاس 7. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بچوں آج ہم باب پنجم 5ویں باب کا آغاز کریں گے اور یہ ہے مشاہیر اسلام. اسلام کی مشہور شخصیات، ایسے کردار جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کی، تمام زندگی اس جد و جہد میں گزاری کہ دین اسلام کی خدمت کر سکیں اور جس حد تک بھی ممکن ہو دین اسلام کے کام آ سکیں، اور ان کے کردار جو ہیں وہ تمام رہتی دنیا تک جو ہیں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. ان مشہور شخصیات میں جو پہلی شخصیت کا آپ کو چیپٹر دیا گیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حالات زندگی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے کی ہم پڑھیں گے. یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں. یہ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ بھی شامل ہیں اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں. آپ کا نام عائشہ تھا، لقب صدیقہ اور حمیرہ، جبکہ کنیت ام عبداللہ تھی. عائشہ آپ کا نام تھا اور لقب جو ہے جو ان کی کسی خوبی کی بنا پر انسان کو دیا جاتا ہے وہ صدیقہ، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی لقب جو ہے وہ صدیق ملا تھا. سچ بولنے کی جو ان کے اندر خوبی تھی اور فوری طور پہ جو انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا بغیر تصدیق کے کسی بات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ نے تصدیق کی. اور جو خاص طور پہ صدیق لقب ملا تھا آپ کو وہ واقعہ معراج کے وقت ملا تھا، جب قریش جو ہے کفار اس بات کا مذاق اڑا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ جانے کا اور آسمانوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی تھی. لیکن جو ہی حضرت ابو بکر صدیق کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بغیر حیل و حجت کے، بغیر کسی تصدیق کے انہوں نے فوراً کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، اور ان کی اسی صداقت کی بنا پر ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. اور اسی طرح سے حضرت عائشہ کو صدیقہ کا لقب جو ہے وہ والد کے حوالے سے بھی اور ان کے اپنے کردار کے حوالے سے بھی ملا. اس کے علاوہ کنیت جو ہے وہ نام ہوتا ہے جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے پکارا جاتا ہے، اس لیے آپ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں کے نام سے ہے. آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تھا. آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا. آپ پیدائشی مسلمان تھیں، یعنی آپ کے والدین آپ کی ولادت سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے. آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی جو زوجہ تھیں ام رومان وہ اسلام قبول کر چکے تھے، مسلمان تھے، اور پھر ان کے ہاں یہ بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام عائشہ رکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن ہی سے بے حد ذہین تھیں. بچپن میں ایک مرتبہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزر ہوا. ان گڑیوں میں ایک پروں والا گھوڑا بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا گھوڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہانت سے بھرپور جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. یعنی اب یہاں جو بات خاص طور پہ بیان ہے اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کی تو پوری ہسٹری آپ کو بیان کرنی چاہیے کہ اور پڑھنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بالکل ڈفرینٹ نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الگ طرح کے معجزات اور قوت عطا کی، اختیار دیا، ہواؤں کا اختیار، چرند پرند کی زبانیں سکھائی گئیں اور چلتی ہوا کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے گفتگو کر لیا کرتے تھے جانوروں سے، اور اسی طرح سے گھوڑوں کے جو ہے نا آپ ہواؤں پر گھوڑوں پر پرواز کر لیتے تھے. تو اس حوالے سے انہوں نے ریفرنس دے کر حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے. یعنی دین کی سمجھ بھی اور دین سے ریلیٹڈ جو انبیاء کرام تھے ان کے حوالے سے بھی معلومات ان کو بچپن ہی سے تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت مدینہ سے قبل ہوا اور رخصتی ہجرت مدینہ کے بعد سن 6 ہجری میں ہوئی. یعنی جب مدینہ ہجرت کرنے لگے تھے اس سے پہلے ہی آپ کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن جو رخصتی تھی حضرت عائشہ
کی وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں بھی شریک رہیں۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور مشکیزے سے زخمیوں کو پانی پلایا۔ مشکیزہ وہی جو چمڑے کا بیگ ہوتا تھا پانی بھر کے جس میں لے جایا جاتا تھا، اس کے ذریعے زخمیوں کو پانی بھی پلاتی تھیں، ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں۔ وہ غزوہ خندق میں بھی شریک تھیں اور قلعے سے باہر نکل کر جنگ کی صورتحال دیکھا کرتی تھیں۔ آپ بہت دلیر اور نڈر تھیں۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنگی حالات ہوں یا کسی بھی قسم کی سچویشن ہو، حضرت عائشہ جو ہے ہر ایک میں پیش رہیں، زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں اور جنگ کے حالات سے بھی واقف رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب بیوی تھیں، یعنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بہت اچھے بھی تھے، بہت محبت کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سے خصوصی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل کے ایام حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں گزارے تھے۔ جب آخری ایام تھے، آپ جو ہیں آپ کی صحت کافی خراب رہنے لگی تھی، تو آپ نے وہ آخری دن جو ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے تھے، اور وفات سے قبل بھی حضرت عائشہ کے پاس ہی موجود تھے، اور آپ کی وفات وہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی، اور اسی حجرے میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں وہ مدفون ہیں، انہیں دفن کیا گیا۔ تو یہ حالات زندگی تھے ابتدائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے۔ کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ تمام ہی نوٹ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے حالات زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ ہم یہاں پر تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اس کو شارٹ کر لیتے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف میں آپ پہلی لائن سے یہاں تک لکھیں گی رومان تھا، اس کے بعد دوسرے پیراگراف کا آپ حصہ لیں گے اور بچپن ہی سے بے حد ذہین تھیں، یہاں تک لکھیں گے، اور تیسرا جو حصہ تھا، تیسرا پیراگراف ہے، اس میں سے آپ یہ تقریباً پورا ہی لیں گے۔ اس میں سے آپ 1-2 سینٹنسز جو ہیں وہ اگر اسکپ کرنا چاہیں، ادروائز جو ہے وہ آپ سارا ہی اس میں لکھیں گی۔ تھرڈ پیراگراف دلیر اور نڈر تھیں، اور بلکہ پورا ہی پیراگراف لے لیں، اس میں مشکل سینٹنسز نہیں ہیں، آپ یاد کریں گے آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ فرسٹ پیراگراف میں آپ یہاں تک رومان تک لکھیں گی، سیکنڈ میں سے بس 1 سینٹنس لے لیں، یہ واقعہ اس میں ایڈ نہ کریں، اور لاسٹ جو ہے وہ پورا آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ کے حالات زندگی یہاں سے یہاں تک ہے آپ کا پورا، آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔